أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.
دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج الحمدللہ ہم اپنی 28ویں سحری کریں گے، یعنی بس اب یا تو 29 روزے یا 30 روزے۔ دعا اللہ کرے کہ 30 ہی روزے ہوں تاکہ رمضان کو راضی کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے، اور یہ رمضان جب رخصت ہو کے ہمارے درمیان سے جائے تو کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ضرور عرض گزار ہو کہ یا اللہ ان بندوں نے کوشش تو کی تھی، ان بندوں نے محنت تو کی تھی، نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی کرتے تھے، تراویح کا اہتمام بھی کرتے تھے، صدقات اور خیرات بھی دیتے تھے، جھوٹ سے بھی بچتے تھے، غیبتوں سے بھی بچتے تھے، جال سازیوں سے بھی بچتے تھے، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے تھے، تجھے راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ یا اللہ میری سفارش اپنی بارگاہ میں ان کے حق میں قبول کر لے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ناظرین کہ یہ رمضان کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کا باعث ضرور بنے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اسے راضی کر کے بھیجیے گا۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے صاحب، کیونکہ آج کا پروگرام بہت ہی کمال پروگرام ہے، اور آج آپ کو بنیادی طور پہ ہم ایک ایسی بارگاہ میں لیے چلیں گے صاحب کہ جن کا ذکر یقین مانیے میں کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں، کیونکہ ان کا ذکر کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے صاحب، اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دیکھیں صاحب، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام، ہر صحابی کے ایمان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، ہر ایک کا رنگ جدا ہے، ہر ایک کا انداز مختلف ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب کی منزل ایک ہے، سب کی منزل ایک۔ ہر صحابی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عاشق تھا، ہر صحابی ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر ہی چلا پھرا کرتا تھا۔ ہر صحابی کا معاملہ یہ تھا صاحب کہ جہاں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی تابناکیاں بکھیرا کرتا تھا، صحابی اپنی جان وہاں پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ عجیب عشق کے منازل تھے صاحب، عجیب منازل تھے جن کو آپ الفاظ میں کسی صورت بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو تو چھوڑیے صاحب، بہت ہی بلند ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہم ایک عام مومن کے مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ذرا مصطفی پھولوں کی اسی قطار میں ایک ایسی ہستی بھی ہے ناظرین کہ جو اولو العزم صحابہ کی صف میں کھڑے ہیں، جن کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی ہم مسلمانوں کے دلوں کو دہلا دیا کرتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ میں شرمندہ کروا دیا کرتی ہیں، بلکہ یوں کہیے مالی طور پر کمزور ہونے کے باوجود جن کی اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف استقامت جرأت آج بھی ہمیں شرماتی ہے، جو ابتدائی طور پہ ناظرین ابتدائی اسلام لانے والوں میں ہیں اور السابقون الاولون کی عظیم ترین صف کے اندر شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام لانے والوں میں جن کا 6واں نمبر ہے، اور اسی لیے انہیں سادس الاسلام کہا جاتا ہے، جو ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں، ان خوش نصیب ترین بزرگوں میں، ان خوش نصیب ترین صحابہ میں تشریف فرما ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے میں یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مشرف با اسلام ہوئے، جو پیشے کے اعتبار سے تو لوہار تھے اور جن کا ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان ان کا فولاد سے زیادہ مضبوط تھا، اور اس قدر مضبوط تھا کہ آس بن وائل جیسے شخص جو کہ پیسوں کی ان کو لالچ دیا کرتا تھا ان کو خرید نہ پایا۔ اور کیسے خرید پاتا صاحب کہ جو بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بک جایا کرتے ہیں، پھر ان کو پیسے نہیں خریدا کرتے، ان کو پیسے والے نہیں خرید سکتے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی، جو دنیاوی طور پہ تو بظاہر غلام تھے لیکن غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پہ سرشار تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جو رزق حلال کمانے میں ہر قسم کی مشقت کو اٹھایا کرتے تھے، جن کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ پاک کی سرزمین پر کفار کے نزدیک انتہائی سخت ترین جرم ہوا کرتا تھا ناظرین، جس کی سزا ایک مسلمان کو مال و دولت سے، گھر بار سے، عزت و ناموس سے، ہر چیز سے دینا پڑتی تھی، یعنی جان بھی جایا کرتی تھی، مال بھی جایا کرتا تھا، عزت و ناموس بھی جایا کرتی تھی۔ یہ اس وقت ایمان لے کے آئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی ناظرین، بلکہ علل اعلان اسلام کا ببانگ دہل آپ اظہار فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ غلام ہونے کے باوجود بھی اور کوئی مددگار نہ ہونے کے باوجود بھی
آپ کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے دبے نہیں، بلکہ کھل کر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسی لیے کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشق ستم بنا لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر دردناک سزائیں دیا کرتے تھے جس کا تصور کرنا بھی ناظرین آج کے دور میں محال ہے۔ ہم جو بنیادی طور پہ اسلام کے نام لیوائے نا صاحب، ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ یقین مانیے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمارے ایمان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے صاحب۔ یعنی عشق رسول اور جذبہ ایمانی سے لبریز، صبر و شکر کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے یہ بلند مرتبہ صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شان اتنی نرالی ہے صاحب، اتنی نرالی ہے، یعنی کیا میں ان کی شان بیان کروں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ علم و فضل کے حوالے سے انتہائی دولت مند تھے اور مالا مال تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص حالت کے اندر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مدتوں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبت ناظرین جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا اور ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے۔ ہجرت بھی یعنی اتنی تکالیف اور مصائب میں آپ نے کی کہ جس کا تصور نہیں، لیکن ذہن میں رکھیے ناظرین کہ ان تکالیف اور مصائب کے خوف سے آپ نے ہجرت نہیں کی، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے آپ نے ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شوق جہاد سے اس قدر سرشار تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت کئی ایک غزوات میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا، بلکہ غزوہ بدر میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا آپ نے باقاعدہ شرف پایا، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین اس قدر محبت کرتے تھے کہ صبح و شام ان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، اور فدائیت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی نگہبانی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ناظرین جان کائنات کی مبارک جان کی حفاظت کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نیزہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور خوف خدا اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جب مال غنیمت کا کوئی حصہ نکالا جاتا تو آپ آزمائش میں پڑ جانے کے خوف سے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ناظرین اپنی انتہاؤں کو چھوتا تھا، یعنی جن کی مبارک پیٹھ پر پڑے برس جیسے داغ ان کی اسلام کی راہ میں اٹھائی جانے والی شدید تکالیف اور اولو العزمی کا پتہ دیتی تھیں۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور پایا تو آپ کو سخت تکالیف میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ آپ کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے ہر طرح کا جو حربہ تھا وہ آپ کے اوپر آزمایا گیا، مگر آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکن گرم سلاخ سے آپ کے سر اقدس کو باقاعدہ داغا کرتی تھی۔ یہ جملہ سن لینا، یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب، لیکن جس پر بیتتی ہے، جو تشدد کیا جاتا ہے اور جس پر سختی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس حد تک دین اسلام کی راہ میں قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ یعنی کفار مکہ آپ کو باقاعدہ کانٹوں کے اوپر گھسیٹا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس پہنایا کرتے تھے اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ آج یہ لاہور کے اندر 35-40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا صاحب، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں جی روزے بھی ہیں، کیونکہ موسم تو بالکل صحیح تھا نا، لیکن اس تھوڑی سی گرمی کے اندر جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ روزے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ 1450 برس پہلے مکہ پاک کی کیا شدید گرمی ہوتی ہوگی، اس گرمی کے اندر آپ کو زرہ پہنا کے آپ کو تپتی دھوپ کے اندر باقاعدہ لٹا دیا جاتا تھا، اور بات یہ رکتی نہ تھی بلکہ گرم پتھروں پر آپ کو لٹاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کا گوشت جگہ جگہ سے کم ہو جاتا تھا، بھن جایا کرتا تھا، آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے آگ جلائی اور پھر آپ کو پکڑ کے باقاعدہ ان آگ کے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، اور آپ کی پیٹھ جو ہے ناظرین اس سے چربی پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ جو کوئلے تھے یا جو آگ تھی وہ آپ کی چربی سے باقاعدہ ختم ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیول کا آپ کو تشدد دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس دین اسلام کتنی آسانی سے پہنچا ہے صاحب، کتنے اچھے ماحول کے اندر ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، لائٹیں ہیں، بڑا اچھا سا سیٹ لگا ہوا ہے، بہترین سے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں۔ اصل تو قربانیاں انہوں نے دی ہیں
جن کا احسان ہے بنیادی طور پر ہمارے اوپر کہ جن کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی ناظرین سوچئے ذرا کہ آپ جہاں نیکی کی دعوت دیتے تھے وہاں بھی حد درجہ آپ احتیاط کیا کرتے تھے، کسی بات کی تلقین کرنے سے پہلے اپنا سیلف انالیسس کیا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے کہ جو کام میں نہیں کرتا وہ میں کسی اور کو نہیں کہوں گا۔ اور ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم ہر وہ کام لوگوں کو کہتے ہیں جو ہم خود نہیں کرتے۔ جتنی طاقت رکھتے تھے، یعنی آپ یہ کہتے تھے کہ جتنی طاقت رکھو اس سے اللہ کا قرب بنیادی طور پر حاصل کرو، قرآن پاک سے بڑی محبت کرتے تھے اور قرآن کے عشق کے اندر جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ مبتلا تھے۔ مولا کائنات مولا علی کربلا وجہ الکریم ناظرین، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کو علم ہوا تو آپ کے قبر اطہر پہ جا کر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کمال جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ خباب پر رحم فرمائے، وہ بخوشی اسلام برائے اور راضی برضا ہو کر ہجرت کی اور مجاہدین یعنی کی طرح سے اپنی زندگی کو گزارا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشش تھی جس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اسیر بنا کے رکھا تھا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت سادات بخاری ہیں ماشاءاللہ اور ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ پرنس آف قوالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود جناب شیر میاداد خان صاحب۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے اس نشریات کا۔ اور کیا کمال ہستی ہیں صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہنا ہے۔ پروفیسر صاحب سب سے پہلے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبول اسلام اور جو ابتدائی مسلمانوں کی صف میں آپ کو ستارے کی یعنی مصطفی ستارے کی مانند چمکنے کا اعزاز حاصل ہوا، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آج ہم نام لے رہے ہیں حضرت سیدنا خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن زید بن تمیم۔ قبیلہ بنو تمیم عرب کا ایک معروف قبیلہ ہے۔ اس حوالے سے جب ہم سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں کہ یہ مصطفی ستارہ کس طرح چمکا اور قبول اسلام کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا عظمتیں پائیں۔ ابتدا میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ، انسانیت سسک رہی تھی، حیوانیت اپنے عروج پر تھی۔ ٹھیک، درندہ نما انسان انسانیت کو نوچنے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہے تھے۔ اس عالم میں اسلام بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کو نصیب ہوا، اور آج ضرورت ہے اس امر کی کہ انسانیت اس بات کی طرف غور کرے کہ اسلام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور رحمت للعالمین بنی نوع انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ جب ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ کون لوگ ہیں؟ واہ، یہ اس وقت کے گرے پڑے لوگ ہیں، اس وقت کے کمزور ترین لوگ، کمزور ترین لوگ ہیں۔ ہاں کمزور ترین لوگ تھے۔ کون جانتا تھا کہ حضرت خباب جو ایک غلام کی حیثیت سے مکے میں آئیں گے،
کون جانتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو غلام کی حیثیت میں آئیں گے، اسلام انہیں ان بلندیوں پر لے جائے گا کہ حضرت زید کا نام اللہ کریم قرآن میں لائے گا۔ واہ، سبحان اللہ ان غلاموں کو اس عزت اور وقار سے نوازے گا کہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آقا علیہ السلام جنت میں سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون جانتا تھا کہ دنیا کا فاتح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صورت میں پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف کی اور انسانیت کی دھاک بٹھانے والا واہ، ایک خادم کو، ایک غلام کو یا سیدی، اے میرے آقا کہہ کر پکارے گا، اور ان کے دربار میں ایک خاص نشست ہوگی جس پر حضرت خباب کو بٹھایا جائے گا یا حضرت بلال کو بٹھایا جائے گا، وہاں کسی اور کو بٹھایا نہیں جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ ہیں وہ عظمت اسلام کی۔ اسلام ہی انسانیت کے گرے ہوئے لوگوں کو بلندیوں پر لے جانے والا ہے۔ اسلام کی بدولت ہی انسانیت کا شرف کائنات دیکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور مذہب نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں جو انسانیت کا حقیقی رخ دنیا کو دکھا سکے۔ آج ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا محض یہ نہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے جسم کو کن اذیتوں میں گزارا، ان پر کیا کیا مظالم ہوئے، انہوں نے کن کن دکھوں کے ساتھ، آج ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کا یہ غلاموں کا ٹولہ جو کہلاتا تھا بلندیوں پر کیسے گیا۔ واہ واہ واہ، یہ ایک پیغام ہے سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم جیسے نادانوں کو، کہ آج بھی اگر ہم شعوری طور پر مسلمان ہو جائیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں جیسے آپ نے بھی دردمندی کے ساتھ کہا، اور ضرورت ہے اس امر کی کہ قوم کو اگر امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے تو انہیں ان راہوں پر ڈال کر ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ آؤ دیکھو اسلام کی برکتیں، کیسے لوگ تھے، معاشرے میں ان کا کیا مقام تھا۔ اگر اسلام نہ آتا تو آج کوئی زید کا نام لیتا؟ نہ سوال ہی نہیں۔ آج کسی کو پتا ہوتا کہ بلال کو اتنی عظمتیں ملیں گی؟ آج کسی کو معلوم ہوتا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہاں سے آ کر کہاں آئے؟ حضرت زید بھی اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں، حضرت خباب بھی اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں، لیکن اس درندگی نے جو انسان نما بھیڑیے اس وقت انسانیت کو نوچ رہے تھے، ان کے ظلم کا شکار بن کر یہ غلام بن کر مکہ میں پہنچے۔ زید کی قسمت تھی کہ انہیں ملیکۃ العرب نے خریدا، انہیں یہ اعزاز ملنا تھا کہ رسول اللہ انہیں منہ بولا بیٹا بنائیں گے، اور حضرت خباب کے حصے میں یہ تھا کہ ام الانمار، وہ چیتوں کی ماں کے منہ میں آئیں گے، وہ درندوں کے ہاتھ چڑھیں گے، اور وہاں پر وہ تو خرید کر لائی تھی کہ میرے لیے ممد و معاون ہوں گے، ان سے دولت کماؤں گی اور امیر بنوں گی، اور اس نے ایک کاریگر کے حوالے کیا، اس نے آپ کو اسلحہ سازی سکھائی، تلواریں بنانا سکھایا، لوہے کے کام میں، اور آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں پورے مکہ میں نہیں آس پاس شہرت پالی کہ ایک ایسا جوان ہے مکہ میں جس کے تجارت کے اصول بڑے زبردست ہیں، زبان کا سچا ہے، اور اس کا بنا ہوا اسلحہ اتنا مضبوط ہے، اور شہرت کے ساتھ جو ہی مکہ مکرمہ میں اسلام کا چاند طلوع ہوا، رخ مصطفیٰ کی چاندنی نے ہر طرف سراج منیرہ نے اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کیں، تو سب سے پہلے یہ منور ہوئے، اور اس نور کو اپنے سینوں میں بسانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے آپ نے جو قربانیاں دے کر انسانیت کو بلند، اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ سادس الاسلام آپ سادس الاسلام آپ، یعنی چھٹا نمبر آپ کا ایک روایت کے مطابق آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کہیں یہ بھی آتا ہے کہ 20واں نمبر بھی آپ کا، آپ پر 20واں نمبر پورا ہوتا ہے، لیکن مورخ جب بھی لکھتے ہیں اس کو سادس الاسلام کے، اسلام کے چھٹے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ہے کفار جس انداز سے تشدد کرتے تھے، اور وہ بات ہے کہ یہ بھی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ کمزوروں سے شروع ہوا اور دنیا کا طاقتور ترین مذہب بنا، یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ انتہائی کمزور طبقے سے ہوئی، اور سب سے پہلے ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نارملی ہوتا بھی ہے، یہ انقلاب جو آتا ہے وہ لوور مڈل کلاس سے ہی آتا ہے، نچلا طبقہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے انقلاب، اس کے بعد پھر جا کے وہ ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ تک پہنچتا ہے۔ تو ظلم بے انتہا کیا، خاص طور پر جو مالکن کا آتا ہے کہ جی بہت ظلم و ستم کیا کرتی تھی، پھر سرکار علیہ السلام نے ایک دعا بھی فرمائی،
اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو آپ کے ساتھ کرتی تھی، وہ کیا ہو ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت جملے میں فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ایک اپنا جدا گانا رنگ ہے۔ بالکل ایسا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو چند چیزیں تو بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ نمایاں ہوتی ہے کہ سعید الفطرت اپنے عروج پر کھڑی تھی۔ واہ واہ۔ حالانکہ غلام ہونے کے بعد، متحت ہونے کے بعد فطرتیں الجھ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ اتنے یعنی سخت مراحل کے باوجود سعید الفطرت کو نہیں دبایا جا سکا۔ واہ واہ۔ یہ نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دامن کو، دل و دماغ کو، روح اور جسم کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ واہ۔ اس کے ساتھ فطرت بچی رہتی ہے، یہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ نمایاں ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ حق کی قبولیت میں جس مرحلے پر کر رہا ہوں اس وقت اتنا ظلم ہوگا، بالکل ٹھیک، اور اتنا صفاقی ہوگی، ٹھیک ہے، اتنی تکالیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام تکالیف کے سمندر کو جس صبر و استقامت کے ساتھ عبور کر کے دکھایا، یہ رہتی دنیا تک ایک ناز بن کے واہ، چمکے۔ بالکل ابتدائی مرحلہ، بالکل ابتدائی بالکل ابتدائی بالکل مرحلہ۔ ٹھیک۔ اور ظلم کی آگے میں جب بیان کروں گا تو اس میں دیکھیے ایک تو یہ انفرادیت حضرت کی بڑی باتیں ہے، اور اس کے بعد آگے باتیں ہوں گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو وفاداری اور کمٹمنٹ کی آخری شکل نظر آتی ہے وہ بھی آپ کی طرف سے واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ یہ وہ صفتیں تھیں جو آپ جب چلے، جو ہی حق کی آواز بلند ہوئی تو اولین لبیک کہنے والوں میں سادس الاسلام کا ٹائٹل بھی لیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کی جب مالکہ کو پتہ چلا کہ یہ میرا غلام ہو کر میں اس کی کفیل ہوں، حفاظت کرتی ہوں، پالا پوسا ہے، اپنے کام لیتی تھی، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر یہ کام کر رہا ہے؟ جی جی جی۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کرتی، چونکہ ان کے اندر امانت اور دیانت بھی بڑی تھی، اپنی مالکہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بہت کچھ کما کے دے رکھا تھا، لیکن وہ بھی لگتا یہ ہے کہ کفر کی نمائندگی کرتے اتنی اندھی ہو گئی اور اتنی متعصب ہو گئی کہ معاملے کو سمجھنے کی بجائے اس پر جس طرح کہتے ہیں کہ وہ تیل چھڑکنا کسی زخموں پر، آگ پر تیل چھڑکنا، وہ کام اس نے شروع کر دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ بجائے اس کو سمجھانے کے، ڈائیلاگ کرنے کے، گفتگو کرنے کے، اور میں اس سے طے کر لوں بھئی اسلام آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ میرے غلام مجھے کما کے دیتے رہیں، آپ کا میرا جھگڑا کوئی نہیں، بالکل ٹھیک۔ اس بات کو طے کیا جا سکتا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ جنید صاحب کفر کی سازش ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، بالکل ایسا، کہ جیسے بھی ہو سکے اسلام کو دبایا جائے۔ بالکل ایسا۔ وہ وہاں بھی عکاسی ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا جی ظلم کے زور پر، زیادتی کے زور پر، تکالیف کے زور پر میں روک لوں گی۔ 3-4 مراحل تو واضح ملتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کو باقاعدہ لوہا گرم کر کے آگ کی شکل میں لا کر آپ کے سر کو وہ داغتی تھی۔ اللہ! تو آپ اندازہ، اچھا یہ اس وقت کرتی تھی جب سرکار علیہ السلام ملنے کے لیے آتے تھے حضرت خباب سے، اسے اطلاع ملتی تو یہ کام کرتی؟ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ان کے قبیلے والوں، اس عورت کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ اس سے بھی یہ باز نہیں آ رہا، تو وہ باقاعدہ لوہے کی زرہ پہنا کے اور جکڑ کے صحیح کر کے وہ دھوپ میں پھینک دیتے تھے۔ چلو اس دھوپ کی شدت سے آ کر کہیں حق پسندی سے یہ باز آ جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق چھوڑ دے گا۔ جنید صاحب ہمیشہ ایک جملہ کہوں بڑا خوبصورت آپ کے وساطت سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جنہوں نے جس نیت سے دیکھا اتنا فیض ملتا ہے۔ بالکل ایسا۔ وہ خباب کی نگاہوں کا کیا اثر تھا کہ چہرہ مصطفیٰ دل و دماغ میں ایسا جڑا کہ کوئی تکلیف بھی پائے استقلال میں رکاوٹ نہیں واہ کر واہ 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 واہ، کیا یہ وہ رنگ تھا آپ کے اندر۔ حضور کا خود آ جانا حضرت خباب کو پوچھنے کے لیے، جنید صاحب یہ قیمتیں ویسے تو نہیں لگتی، عاشق کا تڑپنا کیا رنگ لاتا ہے کہ خود محبوب چل کے آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب کو اگلی یہ بھی تکلیف دی گئی کہ ان کے خاندان کے لوگ انمار کے
وہ آگ جلا دیتے تھے. اس دہتی آگ میں بندے کو لٹا دینا, پتھر رکھ دینا, بندوں کا بیٹھ جانا اور چربی پگھل کے وہ وہاں ختم کر دے, کوئلوں کو ٹھنڈا, تب بھی ہر وقت محمد الرسول اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ, یہ آوازیں نکلتے رہنا. یعنی لگتا یہ ہے کہ وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈک وجود میں اتنی سمائی ہوئی تھی کہ وہ کوئلوں کی گرمی اور شدت جو ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کرتی, محسوس نہیں ہوتا. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ ظاہر ہے یہ جو منظرنامہ ہے اس پہ اور مزید گفتگو آگے جا کے ہو سکتی ہے کہ اس شدت کی ظاہر ہے مطلب آپ کے اوپر تکالیف ہوتی تھیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے کلمہ طیبہ کو نہ چھوڑا, آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے نہ اتارا. ایک اور موقع, اور یہ آس بن وائل کا معاملہ تھا. آس بن وائل نے آپ سے جو ہے باقاعدہ تلواریں تیار کروائیں اور وہ رقم ادا کرنے کا جو موقع آیا تو ایک کنورزیشن ہوئی ہے, اس میں آپ کی ایمان کی حدت اور شدت نظر آتی ہے. وہ ذرا بتائیے کیا تھا معاملہ. دوسرا وہ جو اسی ضمن میں پھر قرآنی آیات بھی ہیں, اس کا بھی نزول ہوا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کی اجازت سے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 28ویں روزے کی سحر ہے اور ماشاءاللہ آپ نے پورا رمضان بہت خوبصورت انداز سے یہ ساری ٹرانسمیشن کی ہے, اور آپ کا جو انٹرو ہے نا وہ ماحول بناتا ہے, اور آپ کی جو ماشاءاللہ وہ ساری تیاری ہوتی ہے اور جس طرح آپ الحمدللہ یہاں تشریف لاتے ہیں, اس کے بعد یقیناً سکالرز کی جان میں بھی جان آ جاتی ہے کہ وہ ہمیں باتیں وہاں اشارتاً مل جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور قبلہ پروفیسر صاحب کو اللہ کریم زندگی دے, ماشاءاللہ انہوں نے پورا رمضان, اور ڈاکٹر صاحب نے تو ابھی جو ایمان افروز جملے بولے ہیں, بزرگ ہیں دونوں بزرگ ہیں, اللہ کریم انہیں سلامت رکھے. آمین آمین. اور یہ میں جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ عوام و خواص میں بہت مقبول ہے, لوگ دیکھتے ہیں, اور ہمارے دوست ہیں, ہمارے پیارے بھائی ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, جی انہوں نے آپ کے لیے آج سلام بھی بھیجا ہے, پیام محبت بھی بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو انٹرو ہے نا پروگرام کی جان ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ساری چیز آپ سید زادے ہیں, بس اللہ تعالیٰ. اب میں براہ راست اس سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کیونکہ لوہے کا کام کرتے تھے اور آس بن وائل کے ساتھ آپ کی کوئی تجارت ہوئی, اس نے کوئی سامان خریدا تھا اور اس سامان کی ابھی اس نے رقم دینی تھی, اور جب بھی آپ مطالبہ کرتے تھے جا کے رقم کا سوال کرتے تھے تو وہ رقم دینے سے انکار کر دیتا. جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے, اسیران جمال مصطفیٰ میں شامل ہو گیا ہے, اور آپ نے بھی یہ بات کی, میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا مصداق کامل ہیں حضرت خباب. اولئک ھم المتقون, اولئک ھم الراشدون, اولئک ھم المہتدون. اور جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارے فضائل آپ نے آپ کی ذات میں جمع فرما دیے تھے, اور یہ سودا جو آپ نے کیا تھا نا یہ کوئی سستا سودا نہیں تھا کہ آپ نے لوہے کی گرمی کو برداشت کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار اللہ نے دنیا میں بھی نصیب فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحب ایک کامنٹ ضرور کیجئے گا آپ اس میں, یہ کمپیریزن بھی کیجئے گا. یہ جو آج ہم 35-40 ڈگری میں بلبلانے لگتے ہیں, مطلب وہ مکے کی گرمی تھی صاحب, مکے کی گرمی تھی. اور دیکھیے جنید بھائی, بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی. اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام نکلے تھے, زلیخا نے وہ جو دسترخوان لگایا تھا, جناب یوسف علیہ السلام نکلے اور مصر کی خواتین نے جب وہ چہرہ ایک جھلک دیکھی تھی, انگلیاں کٹی, احساس نہیں ہوا, احساس ہی نہیں ہوا. جب محبوب کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور سارے نقاب ہٹے ہوتے ہیں, پھر لوہے کی گرمی بھی انسان برداشت کر لیتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے آنکھوں میں چہرہ محمد رسول اللہ کا ہے, آمینہ کا لال سامنے ہے. بھائی دنیا کا عام نظارہ انسان کو مسمرائز کر دیتا ہے, تو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ جس نظارے کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آس بن وائل کو جب پتہ چلا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے ایک بہانہ تراشا رقم نہ دینے کا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑو, وحدانیت اور رسالت کے منکر ہو جاؤ, میں تمہاری رقم واپس کر دوں گا. اسے اندازہ تھا کہ رقم لینا اس کی مجبوری ہے, اور جب میں یہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئے, یہ واپس آ جائے. اور جو پروفیسر صاحب نے فرمایا زید بن حارثہ سردار کا بیٹا ہے, جب وہ لینے آئے ان کے والد گرامی, انہوں نے کہا آقا کی بارگاہ میں کہ منہ مانگی قیمت لے لیں,
میرا بیٹا دے دیں، تو آقا نے فرمایا قیمت کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، زید جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ تو زید نے کہا کہ میں اس آزادی پہ اس غلامی کو ترجیح دیتا ہوں جہاں صبح بھی آمنہ کا لال نظر آتا ہے، شام کو بھی آمنہ کا لال نظر آتا ہے، کہا وہ آزادی نہیں چاہیے۔ تو عاص بن وائل نے جب یہ بات کی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سارے مفسرین نے لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لن اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، کہا اللہ کی عزت کی قسم میں ہرگز محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے، حتی تموت ثم تبعث۔ اور آپ نے یہ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے صدقے اللہ نے یہ اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور آپ ہی سادس الاسلام ہیں، چھٹے نمبر پہ کلمہ پڑا ہے۔ یار 4 لوگ کون ہیں؟ جناب مولا کائنات، صدیق اکبر، حضرت خدیجہ، اور اس کے بعد زید بن حارثہ، چھٹا نمبر بنتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں، دار ارقم میں کلمہ پڑا ہے، بدر سے پہلے پڑا ہے، دار ارقم سے بھی پہلے پڑا ہے، دار ارقم سے بھی پہلے پڑا، بس جس لمحے چہرہ دیکھا تھا اسی لمحے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں محمد رسول اللہ کا کفر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ اب اس جملے سے اس نے یہ بات اخذ کی، اس نے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا برحق ہے، باس بعد الموت ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ بدبخت تھا، اس نے کہا اگر دوبارہ اٹھایا گیا، جب دوبارہ اٹھوں گا پھر مال ملے گا، پھر اولاد ملے گی، پھر آ کر رقم کا مطالبہ کرنا تو رقم میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ جب یہ بات آپ نے سنی، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جا کے سارا مکالمہ عرض کیا، تو میرے رب نے بھی غیرت کے ساتھ ان آیات کا، سورہ مریم کی ان آیات کا نزول کیا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ارشاد فرمایا ذرا دیکھیے تو صحیح، جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے دوبارہ اسے اولاد ملے گی، دوبارہ اسے مال ملے گا۔ نہیں، جو اس نے بولا ہے میں نے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیا ہے، قیامت والے دن اس کا مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی، قیامت والے دن تنہا آئے گا، اس دن شان دکھائی جائے گی تو بلال کی، خباب کی، عمار کی اور مقداد کی، اور پتہ یہ چلے گا کہ جو محمد رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں جنت کی ساری نعمتیں بھی ملتی ہیں، نالے مصطفیٰ بھی اٹھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ عاص بن وائل ملعون ہے نا جس کو ابتر کہہ کے پکارا، یہ ابتر ہی ہوا، اس کے بعد ابتر ہی ہوا یہ۔ جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اولو العزم صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ناظرین، اور ابتدائی گفتگو سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا صاحب کہ ہم دین اسلام کو کتنا ایزی لیتے ہیں، کتنا فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ اللہ میں عقل سلیم عطا فرمائے صاحب کہ بہت مشکلوں، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد، بے انتہا آزمائشوں کی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ دین اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ کیا کمیٹڈ لوگ تھے صاحب، کیا کمیٹڈ لوگ تھے، کیا کمیٹڈ لوگ تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا کتنا سچا توق، کتنا سچا توق اپنے گلے کے اندر ڈال کے گھوما پھرا کرتے تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا صاحب کہ سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، سامنے کفار ہیں، سامنے طاقتور ترین لوگ ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی کر وہ جو عشق کا خمار تھا وہ ان کے وجود کو ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے ایسا مخمور رکھتا تھا کہ ان کو پھر کسی اور تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہر وقت تصور میں ان کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا تھا، اور وہ ہر تکلیف کو جھیل بھی لیا کرتے تھے اور برداشت بھی کر لیا کرتے تھے۔ کاش 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 آج ہم مسلمانوں میں صحابہ کی تھوڑی سی بھی اگر رمق پیدا ہو جائے نا صاحب، ان کا تھوڑا سا بھی ہم صدقہ حاصل کر لیں، ان کی تھوڑی سی بھی خیرات حاصل کر لیں، آپ یقین مانیے ہم وہ کچھ کر سکتے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے پروفیسر صاحب۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آئیے ذرا قرآن پاک سے جو آپ کا خاص طور پہ تعلق تھا، قرآن پاک سے جو محبت کی آپ باقاعدہ تلقین فرمایا کرتے تھے، بلکہ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص کیفیت کے اندر جب اپنی ظاہر بہنوئی کو دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تو وہ پورا بڑا ایک رچاؤ والا واقعہ ہے، وہ ذرا بتائیے کیا تھا وہ؟ محترم جنید صاحب، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
سب ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. واہ 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 واہ. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے. میر ہوئے. ہاں سب ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. واہ واہ واہ. زلف رسول کی تاثیر ہی وہ ہے. واہ. والضحیٰ کے چہرے پر نظر پڑی. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون ہیں، اور ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ خباب آخر وجہ کیا ہے، اتنے دکھ سہ رہے ہو اور تمہیں اسی کی لذتیں، کہنے لگے جا کر گفتگو کر کے تو دیکھو. واہ 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 واہ. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے چہرے کا نور تو الگ، لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت ایسی دل میں بچی. جب یہ محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر محب محبوب کی ایک ایک ادا کا شیدائی بن جاتا ہے. کیا کہتے کیا کہتے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دعوے کی دلیل قرآن بیان کریں. کفار و مشرقین کا پورا زور اس بات پر ہو کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، فالغوا فیہ، اس میں شور و شغب کرو. تو خباب سمجھ گئے کہ جو چیز میرے آقا کے دعوے کی دلیل ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کو دل میں ایسا لیا کہ ایک تو کتنی دیر غائب رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، وہاں سے قرآن پاک کو سن کر دل میں اتارتے، پھر رات کے اندھیرے میں اس کوشش میں رہتے کہ جو بھی ملے اس کو قرآن پاک سنائیں، اس کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کریں. ان کو یہ رمز سمجھ آ گئی تھی کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے آقا نے فرما دیا، میرے محبوب کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. انہیں معلوم ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتنا محبوب رکھتے ہیں، قرآن کے لیے کتنا منتظر رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ شغل بنا لیا تھا کہ جہاں کہیں موقع ملتا، جہاں جس سے ملاقات ہوتی، اس کو قرآن پاک سکھانے میں لگے رہتے. اب اسی اثناء میں آپ پہنچتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن اور بہنوئی کے گھر، اور جا کر جب بھی موقع ملتا ہے وہاں انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. سورۃ طٰہٰ آتی ہے، جو آیات آتی ہیں وہ ان کو سکھا رہے ہیں اور ان تک پہنچا رہے ہیں. اسی اثناء میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اسلام نہیں لائے، ان کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کے ساتھ ان مشرکین کے ستم کو دیکھ کر دعا فرماتے ہیں، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب سے جو تجھے پیارا لگے اس کو اسلام کی خدمت کے لیے وقت. اب یہ بات خباب کے کان سن کر دل میں بسا لیتے ہیں. ادھر عمر رضی اللہ عنہ پوری قوت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں کہ آج میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تلوار نیام سے ننگی کر کے آ رہے ہیں. راستے میں انہیں نعیم ملے، کہا کہاں کا ارادہ ہے، آج تمہارے تیور اچھے نہیں ہیں. مکے کا ایک ایک بچہ جانتا تھا. جی ادھر جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو وہاں حضرت خباب پہلے سے موجود ہیں. خباب وہاں انہیں تعلیم دے رہے ہیں. حضرت خباب ان کے گھر موجود ہیں. اب عمر نے جب یہ سنا کہ اسلام تو میرے گھر داخل ہو چکا ہے، ان سے برداشت نہ ہوا، فوراً پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. بہن اور بہنوئی سہم گئے. انہوں نے قرآن پاک جو اور آگ پڑھ رہے تھے ان کو چھپایا. بہن نے آ کر دروازہ کھولا، کہا میں نے یہ سنا ہے، میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم بھی عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہو گئے ہو، تم نے بھی قرآن سے یاری لگا لی ہے. تو ظلم شروع کر دیا. جتنی طاقت تھی اس کو بہن کو ڈرانا شروع کر دیا. بہن کا جواب تھا، عمر گر توڑ دے تو ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی. اللہ. زخمی ہو گئی، خون بہہ نکلا، لیکن اس عزم و استقلال
پڑھانے والے اولو العزم صحابی عمر رضی اللہ عنہ پسیج گئے، کہا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ، بس اب اس کو دیکھنا تھا، وہ پسیج گئے، کہا مجھے بھی لے چلو، تو اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہنے لگے عمر میں نے کل ہی اپنے محبوب کو، اپنے آقا کو یہ دعا کرتے ہوئے سن، واہ واہ واہ۔ تو اب اس عاشق صادق کی زبان سے یہ کلمات سننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی زلف کے اسیر ہوئے اور حضرت خباب سے کہا کہ مجھے آپ لے چلیں گے، وہاں مجھے لے چلو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ راستہ دکھانے والے بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر مکہ پاک میں جو کچھ بھی آپ پہ ظلم و ستم ہوا اور جتنا آپ کی مالکن نے آپ کو ستایا، تکلیف دی، بلکہ ایک واقعہ ہم اس میں مس بھی کر گئے، وہ ذرا سا آپ نے بتانا ہے ابھی خاص طور پہ، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیے گا، کہ مالکن جتنا ظلم و ستم کرتی تھی، سرکار علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی، وہ ذرا آپ نے خاص طور پہ بتانا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مکہ پاک آپ چھوڑ کے جب ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مدینہ پاک گئے، پھر جو آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، یعنی بدر ہو، احد ہو، یا خندق ہو، یا دیگر مطلب آپ نے غزوات میں سرکار علیہ السلام کی محافظت کا بھی خاص طور پہ آپ کو جو اعزاز ملا، بدر کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اس کا ضرور آپ نے بتانا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، جب ایک شخصیت کا ڈھب سامنے آ جاتا ہے نا تو پھر افعال ایک مطابقت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ جن کے پایہ استقلال میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو کوئی مصیبت زیر نہیں کر سکتی، آخر کار وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بلکہ اس میں دو مکالمے گئے۔ پہلی دفعہ گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو مجاہدین اسلام گزرے ہیں ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھل دیا گیا اور ان کے ہڈیاں کر دی گئیں، لیکن ان کے پایہ استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت خباب نے اس بات پر بھی لبیک کہا، ان کا یا رسول اللہ یہ کچھ بھی اگر ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس کو برداشت کر تیار ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ بلکہ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کو تو باقاعدہ چیرا گیا آروں کے ساتھ، اور تکلیف کے وہ مناظر زکریا علیہ السلام، جی بالکل۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھیں مثالیں قائم کر کے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کی اور صحابہ کی یہ مثالیں بنیادی طور پر یہ بھی اسوہ نبوی کا ایک مظاہرہ ہے کہ باطل جب جتنا ظلم کر لے حق کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب وہ وقت ختم ہونا تھا قدرت کے مطابق، دوبارہ یا رسول اللہ اب تو ساری مثالیں قائم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا خاص فضل فرمائے گا، اور جنہوں نے آپ کو تکلیف دی اور بالخصوص آپ کی مالکہ، اس کو بھی عبرتناک سزا ملے گی۔ اور پھر حضور کے آپ کو پتہ ہے جملے ہوں اور اللہ کی بارگاہ ہو، وہاں تو پھر استجابت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ جو ہی آپ نے دعا کی، اس کے بعد اس عورت کو اور آپ کی مالکن کو اتنا سر میں درد رہتا تھا، آخرکار حکماں نے تجویز کیا کہ اس سر کو مسلسل جوتے بھی مارے جائیں اور ساتھ اس کو داغا بھی جائے، مطلب وہی سلاخوں سے داغا جائے، وہی سلاخوں سے، آگ کی سلاخوں سے، وہ ان سلاخوں کے ساتھ داغنے کی خدمت بھی وہ حضرت خباب ہی کو دی۔ واہ 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 واہ، یعنی جو ظلم وہ کرتی، وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا، جو ظلم وہ کرتی تھی وہی ظلم جو ہے مطلب اب اس کو سہنا پڑا۔ دیکھیں نا، یہ جو مکافات عمل کا پورا فلسفہ ہے اس کی یہاں مثال پوری نظر آ رہی ہے کہ جیسے وہ ظلم کر رہی تھی اسی طرح کا ظلم اس کو سہنا پڑا، اور پھر آپ کو پتہ ہے روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ بولی ہو گئی، پاگل ہو گئی، وہ جانوروں جیسی اور کتوں جیسی آوازیں نکالتی تھی وہ۔ ہاں، یہ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں باطل کا جب حق گلا دباتا ہے تو باطل کو بھی ساری عبرتناک سزا ملتی ہے۔ واہ، تو پھر آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکار کے صحابیوں پہ مطلب جو ہے ظلم کرے گا پھر وہ کتوں کی طرح ہی بھونکے گا، پھر وہ آئے ہائے 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 ہائے۔ واہ واہ، بتائیے ذرا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا چونکہ مجاہدانہ کردار کو اس رخ سے آپ تعین کر لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں جانے لگے تو ہر صحابی کہتے تھے کہ ہمیں آپ اپنا ہم رکاب بنائیں، لیکن حضور کی نگاہ انتخابی دیکھیں کہ نہیں، میرے ساتھ خباب بن ارت ہوں گے، کیونکہ یہ میرا مجاہد جس طرح ایک ہی سواری پہ آپ سوار تھے، ایک ہی سواری پہ اللہ کیا اعزاز چلتے تھے، کیا اعزاز۔ کبھی آپ بیٹھتے تھے نکیل پکڑی جاتی تھی، کبھی حضور بیٹھتے تھے،
یہ جو ایک مساوات کا بھی حضور نے درس دیا، کیسی بات ہے اس سے بہتر کہاں سے مثالیں لائیں گے؟ یعنی کائنات کے تاجور جو ہیں یا وہ ایک ظاہر حضرت خباب تو بنیادی طور پہ غلام تھے نا، بالکل ٹھیک، مطلب ایک غلام کو جو ہے سواری پہ بٹھا کے نکیل پکڑ کے آپ چلتے تھے آپ کبھی، چل رہے ہیں، اور کبھی جو ہے مطلب حضرت خباب یہ ذمہ داری ادا کرتے، یہ خدمت گزاری ادا کرتے. بالکل ٹھیک. ہائے ہائے ہائے، مساوات انسانی کا کوئی درس اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا سوال ہی. پھر اس کے بعد حضرت خباب جب پہنچتے ہیں وہاں غزوہ بدر میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ لگایا جاتا ہے، جو اتنا عاشق زار طبیعت کا ہو واہ، وہ کیسے گوارا کر سکتا آئے ہے کہ ہائے. آپ کے خیمے کو اکیلا چھوڑا جائے؟ تو ساری رات محافظت کی، واہ جنگ میں جب بھی جرت کے ساتھ جاتے تھے واہ پلٹ کے ادھر خیمے کو دیکھنے آتے واہ تھے واہ کہ واہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ واہ، محفوظ رہیں. واہ. غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، واہ. تمام غزوات میں یہ آپ کا عاشقانہ مشرب ہر کسی نے دیکھا. یعنی آپ کے کہنے سے میں بات کو یوں سمجھا، اور میں اپنے ناظرین کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں بلا تمثیل اور بلا تشبیہ. یعنی اگر آج مثال کے طور پہ ٹاپ آف دا لائن کوئی دنیا کی اگر شخصیت ہو پروٹوکول کے اعتبار سے، کسی ملک کے مطلب امریکہ کا پریزیڈنٹ لے لیں یا کسی جگہ کا، تو اس کا جو سیکیورٹی گارڈ ہوگا وہ ظاہر ہے وہ کہے گا نا کہ عالمی جو ٹاپ آف دا لائن عالمی طاقت ہے، اس کا جو مطلب پریزیڈنٹ ہے اس کا میں گارڈ ہوں بنیادی طور پہ. وہ تو بڑا اس طرح چلے گا نا تفاخر سے. تمثیل مطلب یہ بلا تشبیہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے لیے کائنات بنی، ان کے گارڈ کے فرائض جو ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر رہے ہیں. تو سوچیے اور وہ بھی ہنگامی حالات. ہنگامی حالات. سبحان کیا کہنا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے سید صاحب، اب آ گئی ذرا تھوڑی سی بات ایسی کہ اس میں یہ دونوں ہی طرف مطلب یوں کہیے کہ عاشق صادق ہیں، اور دونوں ہی کا اپنا عشق ہے، اور دونوں کا اپنی عشق کی انتہا ہے. لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاص طور پہ صحابہ کرام کے نزدیک جو مقام و مرتبہ تھا، اور بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نگاہ سے آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھتے تھے، بتائیے ذرا. جنید بھائی جو بات کر رہے تھے نا قبلہ پروفیسر صاحب کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے جب سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی گئی تو وہ لمحہ آ گیا جب اللہ کریم نے اپنے رسول کی دعا کو قبول کر لیا. تو دعائی قبول ہوئی، اسی لیے تو مراد رسول اور مراد مصطفیٰ بنے. تو وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت پہ اس وقت حضرت خباب اور سارے حضرات جو اس تلاوت پہ پہنچی، آیت مبارکہ کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اننی کا مطلب یہ تاکید کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اننی بے شک میں ہی، پھر آگے آنا کی ضمیر بھی استعمال فرمائیں، اور ہاں میں ہی، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انا، لا الہ الا ہو نہیں کہا. یہاں بھی آنا کا پورے قرآن پاک میں صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ نے یہ رعبدار خطاب فرمایا ہے کہ آنا کی ضمیر 2 بار استعمال فرمائی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہ لمحہ آ گیا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا، ہم تو قرآن وہ تو سمجھتے تھے، وہ تو تب قرآن کو سمجھے تھے جب سورۃ الحاقہ سن رہے تھے رسول اکرم کے پیچھے کھڑے ہو کر، اور ذہن میں خیال آیا کسی شاعر کا قول ہے، قرآن نے کہا وما ہوا بقول شاعر. پھر خیال آیا کسی کاہن کا قول ہے ولا بقول کاہن. پھر خیال آیا آخر کس کا قول ہے؟ تنزیل من رب العالمین. تو اب وہ جو تب سمجھتے تھے جب یہ سنا تو کہا مجھے اب لے چلو، مجھے وہاں پہنچا دو جس کے لیے اللہ نے میرا خمیر بنایا ہے، جس بارگاہ تک میں نے پہنچنا ہے. یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں جب حضرت خباب کا تذکرہ ہوتا تھا، مشہور روایت ہے، اور حضرت خباب جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، حضرات نے تذکرہ کیا کہ آپ پہ کس طرح ظلم ہوتا تھا کہ لوہے کی جس بھٹی میں آپ کام کرتے تھے اسی بھٹی سے تازے کوئلے نکال کر اس کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا تھا، اور ساتھ آپ کی چھاتی مبارک پہ پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں. اس کیفیت میں جب آپ برداشت کرتے تھے اور آپ کی پشت، کمر اور پیٹھ کا ساری چربی پگھل جایا کرتی تھی، ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت کا زمانہ تھا، حضرت خباب کو بلایا اور کہا خباب آج یہ تو بتاؤ کہ مشرکین کس طرح تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے. اب راویوں نے جو لفظ لکھے وہ یہ ہیں کہ سال عمر خبابا اما لاقی من المشرکین، کہ ذرا بتاؤ تو صحیح نا وہ کیا وقت تھا، کیا زمانہ تھا، مشرکین کیسے تکلیفیں دیتے تھے. آپ نے کوئی قصہ نہیں سنایا، آپ نے کوئی بات نہیں سنائی، آپ نے کہا یا امیر المومنین انظر ظہری، آپ میری کمر دیکھیے، آپ میری پیٹھ دیکھیے، آپ میری پشت دیکھیے. جب امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، مراد رسول نے جب وہ پشت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے واللہ ما رأیت قل یوم ظہر رجل
آج تک عمر کی اتنی زندگی گزر گئی ہے میں نے کسی مرد کی اس طرح کی کمر نہیں دیکھی، اس طرح کی پشت نہیں دیکھی۔ یہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کی ساری کمر پہ سفید داغ تھے چھوٹے چھوٹے، اور راوی یہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کمر کسی برس زدہ انسان کی ہے، حالانکہ برس تھا نہیں لیکن برداشت کیا۔ تو امیر المومنین نے پوچھا یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین سنیے، لقد اوقدت لی نارن، میرے لیے اسپیشل آگ جلائی جاتی تھی، کوئلے نکالے جاتے تھے، میرے سامنے یہ منظر ہوتا تھا، جب آگ جل جاتی وَصُحِبْتُ عَلَيْهَا، پھر مجھے اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ آگ نہیں بجھتی تھی جب تک میری کمر کی چربی اسے پگھلا نہیں دیا کرتی تھی۔ یہ کیفیت تھی جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا ہم یہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں اور یہ روح کے کانوں سے سننے والے ہیں، دل کے کانوں سے سننے والے ہیں۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی پھر ساری زندگی ان کے ساتھ ایسے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنی سواری پہ سوار تھے، جناب خباب کو آتے دیکھا، اپنی سواری سے نیچے اتر گئے، جناب خباب کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور بٹھا کر کہا لوگوں سنو، اس سواری پہ بیٹھنے کے اہل اس وقت دو ہی لوگ ہیں، یا خباب ہے یا بلال ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا ان دونوں سے اتنی محبت کرتے تھے اور اس تکلیف میں دونوں سانجے نظر آتے ہیں۔ یہ بات اس تکلیف میں دونوں نظر آتے ہیں کہ حضرت بلال کو بھی وہاں لٹایا جاتا تھا مکے کی سرزمین پہ، اور آپ کی چھاتی پہ پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر پائیں۔ تو حضرت خباب نے روتے ہوئے عرض کیا امیر المومنین اس وقت تو میرا سہارا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا، میں اس طرح ان تکلیفوں کو برداشت کیا کرتا تھا۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب میں حج کے موقع پہ ایک مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مکے کے اندر جو نوجوان لڑکے ہیں حضرت بلال کو جو رسیاں ڈال کے گردن کے اندر باقاعدہ گھسیٹا کرتے تھے اور ان تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹایا کرتے تھے پتھر۔ یہاں سملیرٹی ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ، دونوں غلام زادے، مطلب دونوں غلام تھے بنیادی طور پہ، اور دونوں ہی پہ اور دونوں لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں ہی پہ اسی طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، اور دونوں کے ساتھ پھر خلیفۃ المسلمین اسی طرح محبت کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ مکہ تشریف لائے، مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور آپ کی ایک جگہ نشست ہوئی، اور وہاں جو اس وقت روسات یعنی بڑے بڑے لوگ سردار جو بعد میں کلمہ پڑھ گئے تھے، آپ جب آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سارے بیٹھے ہوئے، تو حضرت بلال تشریف لے آئے، آپ نے حکم دیا کہ بلال کو آگے بٹھاؤ، بلال آگے آ کر بیٹھے، پھر حضرت خباب آ گئے، امیر المومنین نے انہیں بھی بلایا اور آگے بٹھایا، اور آہستہ آہستہ وہ جو سرداروں کے بیٹے تو پیچھے ہوتے گئے، سارے غلام آگے ہوتے گئے، اور کسی نے اٹھ کر سوال کیا حضرت یہ کیا کیفیت ہے، ہم پہلے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی جا کے پڑھو، اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے ان سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ کرنا، جو صرف تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہوں میں ہر وقت انہیں رہنا چاہیے۔ تو جنہیں اللہ کا رسول نگاہوں میں رکھتا تھا عمر بھی انہیں اپنی نگاہوں میں رکھتا۔ اچھا یہ جو بات صحیح صاحب فرما رہے ہیں، اتنی کمال گفتگو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے، کیا رچاؤ سے آپ بزرگ گفتگو فرماتے ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، اس میں ایک نقطہ پیدا ہو گیا، میں دو باتیں اس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں نے یہ طے کر دیا کہ دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے۔ پروفیسر صاحب اس پہ ذرا کامنٹ فرمائیے آپ کہ دشمنی میں بھی جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں، اور دوستی بھی صرف اس لیے کریں کہ اس میں اللہ کی ذات جو ہے بیچ میں ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ دین اسلام نے یہ جو ہم کہتے ہیں نا صاحب کہ کلاسز کے تصور کو ختم کیا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یعنی وہ جو غلام تھے ان کو ایسا اپلفٹ کیا کہ ان کو امت کا آقا بنا دیا۔ آج ہم آقا کے طور پہ تو دیکھ رہے ہیں نا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے آقا ہیں یہ بنیادی طور حضرت عمر انہیں سیدنا مولانا کہتے تھے، مولانا کہتے تھے، سیدنا کہتے تھے۔ یہ دوسری بات، سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا آپ سے جو مرویات ہے وہ بھی ذرا بتائیے ساتھ ساتھ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں انسانیت کو اس کا حقیقی رخ دینے آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ نسلی امتیاز، رنگ کا امتیاز، جغرافیہ کا امتیاز سارے مٹا دیے، بالکل ٹھیک، اور اسلام سے محبت کرنے والے خواہ وہ سرداران قریش ہوں یا کہ غلام ہوں، اس تمیز کو ایک طرف کر کے انہیں عزت اور وقار دی، اور دنیا کو بتایا کہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تمہارا تقوی اور تمہارے اعمال ہی اس کے لیے ہیں۔ اب جہاں تک آپ کی مرویات کا تعلق ہے، محدثین نے لکھا کہ آپ سے کوئی 32 احادیث مروی ہیں، اور ان میں جو ایک
حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ان کا ظاہر ہوتا ہے وہ قابل دید ہے وہ کیا؟ کہ جب بھی موقع ملتا ہاں چاہے دن ہو یا رات ٹھیک ہے، دوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں رہتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایسا موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام عبادت کے لیے جو ہی آتے تھوڑی دیر ہوتی آپ چلے جاتے، لیکن یہ دیکھتے رہتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ پوری رات نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ ٹھیک ہے، جب صبح ہوئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں آپ کو اس طرح کی عبادت کرتے نہیں دیکھا جو آج آپ نے کی۔ اچھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت ہم تک پہنچی۔ آپ کے ذہن میں ابھی تک وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں بار بار سمجھ رہا ہوں، وہ اصل میں حضرت خبیب کا تصرف اس وقت آپ کے ذہن پہ زیادہ ہے۔ سیدنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ خباب آج رات ہم نے بیم و رجا والی نماز ادا کی۔ اچھا، وہ کیا؟ اب بیم کہتے ہیں خوف کو، رجا کہتے ہیں امید کو۔ ہاں ہاں، اچھا اچھا اچھا، خوف اور امید کے درمیان۔ آپ کا یہ فرمان تو ہے نا کہ الایمان و بین الخوف والرجا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگی ڈر ڈر کر کوئی کام نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ یا یہ نہیں کہتا کہ امید رکھ لو اور اعمال کو پس پشت ڈال دو۔ اور حضرت عمر فاروق کا بھی یہ قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن کو جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجا، اسی کی روشنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ خباب آج ہم نے بیم اور رجا والی نماز ادا کی ہے۔ اچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ ہاں وہ کیا؟ فرمایا آج ہم نے اپنے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ سے میں نے ایک دعا تو یہ مانگی کہ اے اللہ، پہلی نافرمان قوموں کو جس طرح ذلت و رسوائی کے عذاب دیے گئے میری امت کو اس سے محفوظ رکھ۔ آئے ہائے، کاش امت اس بات کو سمجھ لے، کاش امت اس بات کو سمجھ لے۔ آئے بتائیے ذرا اس پر کلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہائے ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بتائیں، یہ دنیا میں آتے ہوئے رب حبلی امتی آئے کہیں، ہائے آئے ہائے، معراج پر پہنچ کر رب حبلی امتی اللہ کہیں، اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی لب ہلتے ہوئے جائیں کہ رب حبلی امتی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی معرفت ہم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا پہلی دعا میری یہ تھی، اور دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دینا۔ اللہ، یعنی اتنا سب کچھ ہم دیکھیں نا، کمزور ہونے کے باوجود بھی جو ہے غلبہ نہیں ہو رہا ہمارے اوپر، اسی وجہ اللہ سے رب یہ میرے سرکار کی دعا ہے، اللہ رب یہ میرے سرکار کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرما دیا واللہ یعصمک من الناس۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اے محبوب، اللہ آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، دشمن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کوئی بھی آپ پر دشمنوں نے کیا کیا انداز اختیار کیے۔ تو سیدنا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے ایک اور ارشاد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچایا، جب آپ کے آخری لمحات تھے اور صحابہ آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، اور آپ کی حالت کو دیکھ کر تو جب انہوں نے آپ کی عیادت کی تو آپ نے اس جواب میں بہت ساری باتیں کیں، اور ان باتوں میں سے آپ یہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج جو خوشحالی عطا فرمائی ہے اس کے رنگ ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن مجھے میرے آقا کا حکم یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، اتنا سامان اکٹھا کرنا چاہیے جو مسافر کو سفر میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، مومن کو مسافر سفر لے کر چلتا ہے۔ تو یہ ارشاد دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمال کرو، یعنی وہ بھی ہے کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو بات دے رہے ہیں دنیا سے جاتے جاتے حضور علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مسافر کی طرح مسافر، بالکل کاش ہم یہ بات سمجھ لیں کہ مسافر کی طرح رہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی پوری زندگی کو اگر میں دو تین لفظوں کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کروں کہ آپ کا زہد کیسا تھا، آپ کا تقوی کیسا تھا، اور جو خوف خدا کا ایک خاص غلبہ آپ کی ہستی کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ جنید صاحب یاد رکھیں
کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مقصد اور معیار کے تعین کے لیے پیدا کرتے ہیں، وہ بڑے مقصدی لوگ ہوتے ہیں، کیا اچھا جملہ ہے، ان کے مقصد کے تحت باقی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا وہ ان کے زیر تحت ہوتی ہیں، واہ، یعنی وہ معیار کا پیمانہ بن جایا کرتے ہیں۔ پیمانہ بن کیا جاتا ہے۔ اچھی بات آپ نے، واہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کی کئی معیارات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت خوبصورت بات کر کے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ بہت غیر معمولی شغف، ہاں، یہ ہمیشہ جنید صاحب یاد رکھیں کہ قرآن مجید، ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ نکلے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر عبادت کا کافی شغف ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے ساتھ تعلق کو بہت مضبوط رکھا، قرآن سے زیادہ اللہ اور اس کے نبی کے قریب کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہاں، سبحان یہ اللہ، حضرت خباب نے ایک صحابی رسول کو باقاعدہ تلقین کی۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے تو حضور نے نہیں فرمایا کہ جو قرآن مجید سیکھے گا اور سکھائے گا وہ سب سے بہتر ہے، یہ بھی آپ کا ملتا ہے۔ جی جی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات عبادت کرتے دیکھا ہو تو کیا خیال ہے حضور کو عبادت کرتے دیکھنے والی نگاہیں حضرت خباب کی ہوں، انہوں نے کیا کچھ اس موقع پر کیفیت کو کشید نہیں کیا ہو۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے لوگوں نے آپ کی عبادتیں دیکھی، آپ کا زہد دیکھا، آپ کی خشیت الہی کی کیفیت دیکھی۔ تو روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ جس حضوری کے ساتھ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، ویسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ نہیں تھا کہ آپ اسلام پر چلے جیسے اسلام اور آپ کی منشا ایک تھی، واہ واہ، یعنی رضا کا اتنا باطنی پہلو ہونا کہ اسلام اور آپ کی رضا ایک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا مال غنیمت جب آپ کے پاس وہ بتائیں نا ذرا، وہ اس میں دیکھیں کتنی کیفیت ہے، آپ مال غنیمت لیتے ہوئے اشک بار ہوتے تھے، روتے تھے، اور اس کی باقاعدہ جب وجہ پوچھی گئی یہ ایک نعمت ہے، آپ کہتے تھے کہ ہمارے وہ صحابہ اور ساتھی جو اس نعمت کے ملنے سے پہلے چلے گئے ان پر بڑا رشک آتا ہے کہ یار حوصلہ ان کا تھا، اب ہمیں تو حوصلوں کا صلہ مل رہا ہے، جبکہ آپ کی تکالیف آپ اولو العزمیوں میں، ہاں مطلب کہ آپ کی تکالیف ان سے کم نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھئی اجر یہاں مل رہا ہے، ٹھیک ہے منع نہیں، اے اللہ اس کا اجر ہم نے تو قیامت والے دن لینا ہے۔ اچھا مال سے رغبت بالکل، مال سے بالکل رغبت، آپ زاروں قطار روتے، مال آتا تو زاروں قطار روتے تھے، کفن والا واقعہ، بلکہ اس میں آپ دیکھ لیں بلکہ وہ مال و دولت جب آپ کے پاس آ جاتا فوراً تقسیم کر دیتے تھے اور اس کو اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا جو قبور کی زیارت کا مسئلہ اور آپ کو جب باقاعدہ کفن کے معاملات آئے اور حضرت مصعب بن عمیر کا کفن، حضرت حمزہ کا جب کفن دیا جانے لگا، جب وہ کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا اور آپ وہ باتیں یاد کرتے تھے تو صاحب آپ کی باتیں سن کر اشک بار ہوتے تھے کہ اولو العزم تو وہ لوگ تھے شہید احد کو باقاعدہ کفن دینے کے لیے جب ان کو یعنی حضرت مصعب بن عمیر کا تو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ وہ یاد کرتے تھے کہ وہ عالم یہ تھا کہ آپ جب سر اقدس پہ کفن رکھتے تھے تو آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ جو ہے مطلب ان سے کپڑا سرک جاتا تھا، جب پاؤں مبارک کو مطلب جو کور کرتے سر اقدس سے، یہ عالم ہوتا تھا۔ یہی کیفیت حضرت حمزہ کی بھی تھی، ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ بالکل اس کو آپ بار بار یاد کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ خوف خدا کا اور محبت نبوی اور تعلق نبی کے تو وہ استعارہ ہی تھے، وہ تو کہ جو اس کمنٹمنٹ کو چیک کرنا چاہے تو حضرت خباب کو چیک وہ فنا فی الرسول کی اعلیٰ منزل، مطلب اگر حضرت خباب کا انٹروڈکشن اگر صرف ایک لفظ کے اندر کوئی دینا چاہے تو میرا خیال ہے بہت پریسائزلی کہے گا کہ فنا فی الرسول تھے، وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے۔ اچھا اب آئیے ذرا آپ کے وصال پاک کی بات، اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک منظر نامہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی کسی کو اگر خراج تحسین پیش فرمائیں اور اس طرح سے خراج تحسین کہ وہ سنہری جملے جو ہیں تاریخ کا حصہ بن جائیں، وہ یقیناً بہت بڑا اعزاز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو آپ کے وصال پاک کا منظر نامہ، اس میں غالباً آپ نے کچھ وصیت بھی فرمائی تھی، کچھ اس طرح کی بات تھی، وہ بھی ذرا بتائیے گا، اور تدفین کے بعد جو مولا کائنات کا وہاں سے گزر ہوا کیسے ہوا، کیا آپ نے جملے ارشاد فرمایا، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ آپ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول تھے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا سوال بھی ہے کہ آپ فنا فی اللہ بھی تھے، فنا فی الرسول بھی تھے اور فنا فی العلی بھی تھے۔ کوفے میں آپ کا وصال ہوا ہے، کوفے میں آپ کا وصال، کوفے میں آپ کا وصال ہوا ہے، 37 ہجری تھی اور آپ کی عمر اس وقت 73 برس تھی۔ 73 برس،
اور جو بات قبلہ کر بھائی رہے فنا فی العلی کیوں نہ ہوں گے؟ ہاں جب 73 برس ہے تو 73 کے قافلے سے تو محبت تو ہوگی نا، 72 اور 73 کے قافلے سے تو محبت ہوگی نا۔ تو کوفے میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت کوفے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا تو وہ لوگ مردوں کو اپنے گھروں کے صحنوں میں دفن کر دیتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، یا قریب قریب ہی کر دیتے تھے۔ وہ ٹریڈیشن تھا ان کا، جی ٹریڈیشن تھا ان کا۔ ہاں وہاں ایسے تھا، لیکن آپ نے یہ وصیت کی کہ مجھے شہر سے باہر دفن کیا جائے، اندر نہ کیا جائے۔ تو ہم آپ کی زندگی کی تکالیف کی کہانیاں عرض کر رہے تھے، تو آپ نے وصال کی بات کیا، تو حضرت کا وصال بھی تکلیف میں ہوا ہے۔ آپ کا جو مرض وصال تھا اس وقت بھی آپ کو جسم مبارک پہ 7 جگہوں پہ داغ لگوانے پڑتے تھے، اللہ، دغوانا پڑتا تھا جسم مبارک۔ آپ اس تکلیف میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی اس کوئی ایسے مرض ہو گیا تھا نا جس کی وجہ سے حکماء نے اور اطباء نے میدے کی تکلیف، جو مرض ہو گیا تھا اس کی وجہ سے آپ کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ جسم مبارک کو داغا جاتا تھا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جو ابتدان بھی داغا گیا ہو، امتحان بھی داغا گیا ہو، اب میرا رب اسے جنت میں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا؟ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ انہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے۔ سر یہاں رکے، ایک اور بات سمجھا دیجیے لوگوں کو، آپ نے بڑی کمال اس وقت بات کی ہے۔ یہ جو آپ آیہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے اس کو کنٹینیو بھی کیجئے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ ازیوم کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ جی یہ تو معاذ اللہ کسی معاذ اللہ میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو حضرت خباب کی جو زندگی گزری ہے جبکہ وہ تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود ان امتحانات سے گزرے، وہ امتحانات ہیں نا، یہ تو درجات کی بلندی کے لیے نا، یہ مکتب عشق کا انداز ہی اپنا یا اسلوب، یا جس نے سبق یاد کر لیا نا جنید بھائی اسے چھٹی نہیں ملتی، سبق یاد کیا تو پھر آگے ہی چلتا گیا سلسلہ۔ اس لمحے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے دیدار کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور کیا کرب کی کیفیت تھی، جس واقعے کی طرف حضرت نے اشارہ کیا کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں تو کفن اتنا ملا کہ کبھی سر برہنہ ہوتا ہے اور کبھی پاؤں ہو جاتے ہیں، پھر گھاس کے ساتھ انہیں ڈھانپا گیا۔ یہ بات اصل اس لیے تھی کہ جب آپ نے اپنے کفن کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ کو پورا کفن نصیب ہوا۔ اب اس واقعے کو پیش نظر رکھتے وہ سوچ رہے تھے یار انہیں تو اتنا ملا ہی نہیں جتنا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ان پہ رشک کرتے تھے۔ آج ہم ان پہ رشک کر رہے ہیں کہ کن اذیتوں اور تکالیف کے ساتھ زندگی گزاری، کیونکہ دیدار مصطفیٰ ان کا مقصد تھا، منشا تھا، منزل تھی۔ اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمایا۔ اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ وہ فنا فی العلی بھی تھے، مولا ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، سفر سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوفے کا جو مین بیرونی دروازہ ہے اس کے داہنے جانب 7 تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کن کی قبریں ہیں، تو بتایا گیا کہ جناب خباب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب مولا کو پتا چلا آپ وہاں کھڑے ہو گئے، آپ دیکھیں کل ایمان نے ان کے ایمان کی سند عطا فرمائی ہے۔ مولا نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے خباب پہ، رحم اللہ خبابا فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا وَهَاجَرَ طَائعًا۔ اللہ کیوں رحم فرمائے؟ انہوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا تھا اور اپنی رغبت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، وَعَاشَ مُجَاہِدًا، اور ساری زندگی مجاہدے میں گزاری ہے، ساری زندگی جہاد میں گزاری ہے۔ بدر احد کا جہاد تو وہ ظاہری جہاد ہے نا، جب کمر پہ داغ لگتا تھا وہ بھی تو جہاد تھا، وہ بھی تو اذیتیں تھی، وہ بھی تکلیفیں تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالًا، ان کے جسم مبارک کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں وہ صرف رسول اکرم کی محبت میں تھی، اور انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ اور پھر آخرت کا منظرنامہ آپ نے بیان کیا وَلَن يُضَيِّعَ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اللہ پاک ہرگز اس انسان کا عمل اور اجر ضائع نہیں کرتا جس نے زندگی صالحیت میں گزاری ہے۔ تو یہ کل ایمان نے جناب خباب کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ سند دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ان کی منتظر ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، اور الحمدللہ 28ویں سحری بھی ہم نے کر لی۔ بس اب یا تو 29 روزے یا 30 روزے، لیکن وہی بات ہے صاحب، جتنا بھی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے میں لگائیے، اللہ راضی ہو جائے گا، رمضان راضی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس سے اچھی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک تھا، اور میں چاہتا ہوں آخر میں ذرا آپ تینوں احباب
جو شخصیت آج ظاہر ہے دنیا بھر کے مسلمانوں نے سنی آپ تینوں احباب کی زبان سے، اب کیا پیغام ملتا ہے؟ خاص طور پہ اگر میں مرویات کی بات کروں تو مرویات کی روشنی میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے جو پیغام ہم اخذ کریں وہ انتہائی اہم، اور وہ یہ ہے کہ اس عاشق صادق السابقون الاولون کے رکن، ایمان کی حلاوتوں اور حقیقتوں کی نچوڑ کو بیان کرنے والا اپنے عمل سے ان کی حیات طیبہ اہل ایمان کو پیغام دے رہی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ واہ! مصنف ابو بکر حمیدی میں ہے، حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے پوچھا کہ اے خباب یہ تو بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں قرات فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہلنے سے، کھڑے ہیں نماز میں، نماز کی حقیقت امت کو بتا رہے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، نظر رخ مصطفیٰ پر ہے کہ داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے ایمان کی حلاوت کی حقیقت، واہ! کہ نماز اللہ کی ادا کرتے ہوئے اس حال میں کھڑے ہونا کہ رخ مصطفیٰ سے نظر نہ ہٹے، واہ واہ واہ! ورنہ داڑھی کیسے ہلتی ہوئی نظر آئے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو حضور حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ ایمان کی لذتیں اگر چاہتے ہو تو بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہم۔ واہ واہ! یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو اپنی چشمان مبارک کو جو ہے انہوں نے بنیادی طور پہ اس پورے حالے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور ان کے جلوے سے سجا رکھا تھا۔ بات یہ، اچھا جی ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صعوبتوں سے گزرے، جن تکالیف سے گزرے، جن آزمائشوں سے گزرے، اور اولو العزمی یوں کہیے کہ صحابہ میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مذہب کو انسانی فطرت سے اضافی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو مذہب ہے نہ یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، نہ یہ انسان کے روح کی ضرورت ہے۔ جناب اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کی فطرت کی مذہب بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے ہمارے جسم کے لیے کھانا پینا۔ بالکل صحیح۔ وہ جو اولین اسلام لا رہے ہیں لوگ، ان کو کون سی چیز موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ وہ ان کی فطرت سلیمہ ہی ان کو در مصطفیٰ پر لا کے کھڑا کر رہی ہے۔ واہ واہ واہ! ورنہ یہ خباب بن ارت کا نہ حضور سے کوئی رشتہ ہے نہ کوئی بات ہے، بس ان تک حق کی آواز پہنچی، واہ! ان کی روح لپکی اور در مصطفیٰ پر آ کر قربانی دی، اور وہ ایسا رشتہ بنا کہ پھر سارے رشتے ثانوی ہو گئے۔ تو سارے رشتے ثانوی اس لیے ہو گئے کہ فطرتی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ واہ! آپ کھانا نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، پینا نہیں چھوڑ سکتے، بالکل ٹھیک۔ سونا نہیں چھوڑ سکتے، روح مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ جنہوں نے روح سے مذہب کو الگ کیا وہ فحاشی اور عریانی یا بد اخلاقی کی وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ انسان شرماتا ہے کہ آپ کون سے انسان ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کا مطالعہ صرف انسانیت کا مطالعہ کرنے والے اس لیے بھی پڑھ لیں کہ انسان کی جسمانی ضرورتیں کیا ہیں، روحانی ضرورتیں کیا ہیں، تو ان کو حضرت خباب کی شخصیت بہت بڑا درس دے گی۔ اچھا صرف آزمائش کے اتنے ماحول میں اتنی استقامت سے گزر کے دکھانا، یہ روح کا انسانی فطرت کے ساتھ قوی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت بات ہے، آخر میں اگر اسی بات کو تھوڑا سا ربط دے دیں ہم کہ آج کے دور کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل ہم ایز مسلم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو اس وقت کفر جو ہے ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، میں بھی ایک ویڈیو کلپ میری نگاہ سے گزرا، میں کل اگر زندگی رہی تو میں افطار میں اس پہ بات کروں گا۔ امیزنگ، مطلب میرے لیے مطلب وہ بالکل ہمارے پروڈیوسر صاحب شہباز صاحب نے مجھے وہ بھیجا، آپ یقین مانیے میں اس کو دیکھ کے ہل کے رہ گیا۔ یعنی نیو یارک کے اندر جو ہے LGBTQs کی پوری دنیا سے باقاعدہ ٹیم بلوائی گئی ہے، اور وہ مسلمز بیسکلی ہیں، مسلمز ہیں سوچیں، اور ان کی افطار پارٹی کی گئی ہے، یعنی اس حد تک جو ہے اب
آ کے ہم اس لوئسٹ لیول پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن جو انسانیت کی یا یوں کہیے کہ مسلمانیت کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ بتائیے صاحب کہ اتنا کفر ہمارے اوپر ڈٹا ہوا ہے, اس وقت بھی ڈٹا ہوا تھا, لیکن آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. یہ جنید بھائی جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر انسان روح اور جسم کا رشتہ نہ سمجھے تو ایسے ہی جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے نا, منزل ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم منزل آشنا ہونا چاہتے ہیں تو پھر حضرت اقبال کے اس پیغام کو سمجھنا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور قبلہ پروفیسر صاحب نے جو ارشاد فرمایا نا, یہ سارے اصحاب کا عقیدہ تھا کہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ. رسول اکرم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے خود پوچھا, درمیان میں کوئی تیسرا فرد نہیں ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو بکر بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے آپ کا چہرہ دیکھنا اچھا لگتا ہے. وہ نماز ہو, روزہ ہو, کوئی کیفیت ہے, بدر ہے, احد ہے, رسول اکرم کا چہرہ دیکھنا سب سے اچھا لگتا ہے. وَإِن يَكُونَ مَالِي تَحْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا مجھے یہ اچھا لگتا ہے آپ کا حکم ہو میں سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. اور تیسرا اچھا یہ لگتا ہے اگر عائشہ ام المومنین بن جائے تو میرے رب نے ان تینوں خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی, ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب. اور اس کا دوسرے انداز سے اقبال نے سمجھایا, یا رب تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر, جوانوں کو سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. ناظرین کرام, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ میں مثل آئینہ ہوں, میں مثل آئینہ ہوں, جو مجھے دیکھتا ہے اپنے ایمان کے مطابق دیکھتا ہے, جس کا جیسا ایمان ہے اس نے مجھے ویسا پایا. بس اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت دے, اور ہم سرکار کو ویسے ہی دیکھیں جیسے سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قصص الانبیاء میں آج سے انشاءاللہ ہم علامات قیامت کا سلسلہ شروع کریں گے, اور یہ چونکہ اس اعتبار سے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ علامات قیامت کیا ہیں, اور ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب, چونکہ قیامت قائم ہونی ہے تو اس سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے. ایک بات تو ذہن میں رکھیں ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا قیامت کے حوالے سے, اور قرآن و حدیث نے اس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ایڈریس کیا, اور جیسا کہ آج بھی ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا, قیامت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دی گئی. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں یوں بیان فرمایا, یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے, اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے, وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی. یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ناظرین کہ قریش مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان تو رشتہ داری ہے, ہمیں تو بتا دیجئے کہ قیامت کب آ رہی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ناظرین بہت سی علامات بیان فرمائیں جن کو دو اقسام میں بیان کیا جاتا ہے, ایک قیامت صغریٰ ہے اور دوسری قیامت کبریٰ ہے. اچھا, قیامت صغریٰ سے مراد ایسی علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی, اور جن میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں, کچھ ظاہر ہو رہی ہیں, اور کچھ نے ظاہر ہونا ہے. یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وجود میں آئیں گی, انہیں علامات صغریٰ میں گنا جاتا ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام ایک عرابی کی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور 4 سوال پوچھے، جن میں چوتھا سوال قیامت سے متعلق تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں ناظرین استفسار کے بعد سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ پھر قیامت کی کچھ علامات کے بارے میں نشاندہی کر دی جائے۔ ذرا غور سے ناظرین اس پورے معاملے کو سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج معاشرے کے اندر، اور میں بہت مختصراً بہت سی چیزیں میں اس میں ظاہر اسکپ کروں گا، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور ذرا توجہ رہے کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتلائی ہیں اس میں ناظرین اس موقع پر 2 خاص نشانیوں کا ذکر آپ نے فرمایا۔ ایک یہ کہ باندی اپنی مالکہ اور آقا کو جنم دے گی، دوسری یہ کہ مفلس و نادار ننگے بھوکے لوگ بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی شاندار اور عالی شان عمارتیں بنوائیں گے۔ پہلی بات کی ناظرین اکثر جو شارحین حدیث ہیں یہ تشریح کرتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کی نافرمانی بلکہ توہین بہت عام ہو جائے گی۔ توجہ رہے آپ کی معاشرے کے اوپر، حتیٰ کہ بیٹیاں جو صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی سرشت میں ہی اطاعت، محبت اور والدین سے وابستگی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سرکش اور بد تہذیب ہو جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ نہ صرف یہ ان کے احکام کی نافرمانی کریں گی بلکہ الٹا اور حکم چلائیں گی جس طرح کہ مالکہ اپنی ملازمہ یا باندھی پر حکم چلاتی ہے۔ برہنہ تن برہنہ پا چرواؤں کے ہاتھ دولت لگ جانا اور فخر کے لیے ان کا بلند و بالا عمارتیں بنانا، فراوانی دولت کی پیشگوئی بھی ناظرین اس میں شامل ہے۔ قرب قیامت میں اختیار، اقتدار اور وسائل پر نااہل لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ توجہ سے ذرا سمجھیے گا بات کو۔ دولت جب کم ظرف کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس سے حرص بڑھتا جائے گا، حسد کی بیماری عام ہو جائے گی، عدل معاشرے سے مفقود ہو جانے لگے گا۔ توجہ ہے آپ کی کہ عدل معاشرے سے مفقود ہو جائے گا، ایمانداری دل سے نکال لی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک عرابی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوا، قیامت کب ہے؟ فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ تو تھی ناظرین ظاہر چند ایک میں نے آپ کو بتایا قیامت صغریٰ کے حوالے سے کچھ نشانیاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کبریٰ یعنی علامات کبریٰ کے حوالے سے جو حق اور سچ بیان فرمایا، اب ذرا اس کو بھی توجہ سے سن لیجئے۔ علامات قیامت میں ناظرین صغریٰ میں سے ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور سے قبل دنیا بھر میں راسخ العقیدہ مسلمانوں پر زمین مکمل طور پر تنگ کر دی جائے گی۔ یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے جہاد کرتے رہیں گے اور جام شہادت نوش کرتے رہیں گے، لیکن کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی غور سے سنا ہو، کہ یہ جو ٹربلنس کا فتنہ و فساد کا دور ہے نا ناظرین، اس کے درمیان یعنی سمجھ لیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جو ایک باقاعدہ برج ہے ان تمام فسادات کا، ان تمام لڑائیوں کا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، یعنی لیڈرشپ جو ہے آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ اچھا ہوگا یہ کہ کامیابی ان کو کوئی حاصل نہ ہوگی، حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی۔ دیکھ لیجئے آپ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ یعنی آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایتھیزم جو ہے کتنا بڑھتا جا رہا ہے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی الغار ہوگی۔ ان پر آشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء جو ہوں گے وہ بے چین ہو جائیں گے۔ آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں سے، اب ممکنہ طور پہ اس میں قیاس کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے، پاکستان سے، ترکی سے، شام سے، الجزائر سے علماء جو ہیں وہ باقاعدہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی، ایک ایسی شخصیت کی تلاش جن کے بارے میں علم بھی نہ ہوگا کہ ابھی وہ پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کو ان کی علامات کے ذریعے جن کا تذکرہ کتب احادیث میں پڑھ چکے ہوں گے پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں علیہ السلام، کیونکہ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ناظرین خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور چھپ کر مدینہ پاک کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ یہ علماء بھی مدینہ پاک پہنچیں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ پاک آ جائیں گے۔ علماء بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی،
جان مال عزت آبرو بے حساب یعنی ہم نے قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار ہی نہیں۔ علماء پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ آ پہنچیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آؤ گزاری میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کی ذمہ داری ظاہر ہے پھر مطلب سبھی پر آئے گی۔ اس پر امام مہدی علیہ السلام مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر فرمائیں گے پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء بیعت ہو جائیں گے، بلکہ اس میں ایک روایت اور آتی ہے کہ منادی بھی پکار کے باقاعدہ مطلب ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہے اور ان کے دست مبارک پر بیعت کرو، اور ان علماء کا لشکر جن میں مجاہدین بھی ہوں گے، یہ بھی ایک قیاس کیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اس میں انجینئرز ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہوں گے، اور ان کے شاگرد بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ مجتمع ہو جائیں گی۔ وہی بات آ گئی ناظرین، لیڈرشپ کا فقدان رہے گا، دنیا بھر مٹ رہے گا، مسلمان ظاہر پٹتے رہیں گے، خاکم بدین، پریشانیاں بہت بڑھتی جائیں گی۔ امام مہدی آ کر پھر اس کے بعد باقاعدہ ٹیک اپ کریں گے امت مسلمہ کو۔ دنیا بھر سے راسخ العقیدہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں آ کے بیعت کریں گے، جبکہ سلیم الفطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقت ترکی میں داخل ہو جائے گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس بات پر جنگ شروع ہوگی، یہ ایک بھیانک عالمی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، لاسٹ بیٹل جس کو کہا جاتا ہے ناظرین، اور یہ خاصے برسوں تک کہا جاتا ہے کہ 7 برسوں تک تقریباً جاری رہے گی، اور 2 بڑی طاقتیں یعنی عیسائیوں اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس جنگ میں عیسائیت کو شکست فاش دی جائے گی، مشرکین ہند۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور منظرنامہ بھی ہے جو کہ غزوہ ہند کی صورت میں بپا ہونا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ اپنے لشکر وہاں سے روانہ فرمائیں گے، ہند کی طرف وہ لشکر آئے گا، اس کی ایک تفصیل ہے کہ خراسان سے بھی ایک قافلہ اٹھے گا۔ بہرحال وہاں کے جو مطلب بادشاہ ہوں گے ان کو باقاعدہ بیڑیوں میں جکڑ کے امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہودیوں کی ہوگی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے، اور ان کا جو دجال ہے اس کا خروج ہو چکا ہوگا، جس کا وہ ابھی دیوار گریا کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ناظرین ایک فتنہ عظیم بپا ہوگا، زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور تیزی سے ختم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو بھی رہی ہے کہ زلزلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کے سبب زمین کی جو گردش ہے وہ حد درجے سست ہو جائے گی۔ اس طرح دجال کے خروج کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی۔ دنیا ناظرین اس کے ظاہر منتظر ہے، اور دجال نے اس نے خروج کرنا ہے، اس نے آنا ہے۔ دجال اس دنیا کا سب سے عظیم اور سنگین ترین فتنہ ہے، یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا سودمند نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہ تھا، یعنی جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور دابت الارض کا خروج ہونا۔ اچھا، اب دجال کے تعلق سے ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے باقاعدہ اختیار کیے جائیں۔ مزید فرمایا کہ دجال اس وقت تک خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہ دیں گے، یعنی اس کا تذکرہ ممبر و محراب سے ختم ہو جائے گا، اس وقت وہ خروج کرے گا۔ ایک مرتبہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اے لوگوں، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے زیادہ خطرہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب امیجن کیجئے وہ کتنا بڑا فتنہ ہے صاحب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، جتنے آئے سب نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا اور فرمایا کہ جان لو وہ کانا ہوگا جبکہ اللہ کانا نہیں ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے صاحب کہ دجال کا تعلق کس قوم سے ہوگا؟ تو اس کا جواب
جواب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کا ظہور میری امت ہی میں ہوگا، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو، اور وہ یقینی طور پر تم لوگوں کے درمیان ہی ظاہر ہوگا۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے خروج کرے گا، اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ دجال کے ظہور کے وقت اور اس کی کیفیت ناظرین یعنی جو ہوگی وہ انتہائی غسیلی ہوگی، انتہائی غصے میں وہ باہر نکلے گا۔ اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن سیاد سے مدینے میں کسی راستے میں ملے، اس نے کوئی ایسی بات مطلب آپ نے فرمائی جس سے وہ غصے میں آ کے پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو اس نے بھر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے ظہور پذیر ہوگا۔ بہرحال ابن سیاد کے بارے میں ناظرین ایک الگ معاملہ ہے، اس کے بارے میں ایک الگ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بحث ہے، لیکن وہ دجال میں نہیں ہے، وہ دجال نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ دجال جو ہے اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا، مزید میں آپ کو انشاءاللہ باتیں بتاؤں گا، لیکن زندگی رہی تو کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اور شام 4 بجے افطار کے وقت آپ سے براہ راست نشریات میں ملاقات کریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔